السلام علیکم، میں ہوں ہلسٹار ٹی وی کے ساتھ آصف شوکت عباسی۔ آج ہمارے مہمان ہیں نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب راجہ تیق سرور صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف، کیا حال ہے آپ کا جی؟ الحمد سر ٹھیک ہے، آپ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے، بہت بڑے بڑے جن کے جلسے ہو رہے تھے، مسلم لیگ نون کے مریم نواز جن کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن جب رزلٹ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ بہت ہی باری اکثریت سے جتایا گیا یا جیتی پی ٹی آئی۔ تو پوچھتے ہیں ان سے کیا وجہ ہے، کس وجہ سے مسلم لیگ نون کو وہاں پہ اتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ سر کیا ہوا، اتنے باری اکثریت میں آپ کے جو ورکر وہاں پہ جو ہے نظر آ رہے تھے، اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، تو پی ٹی آئی پھر بھی جیت گئی وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، بات یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار ہماری قیادت کرتی آ رہی تھی، وہ 25 جولائی کو انہوں نے وہی تاریخ دہرائی ہے جو 2021 کو، جو وہی تاریخ دہرائی ہے جو 2018 میں انہوں نے کیا تھا، اس کا بالکل انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ساری چیزوں کو۔ کہ آپ یہ دیکھ لیں، تقریباً 31 سیٹوں پہ مسلم لیگ دوسرے نمبر پہ ہے، اور بیچ میں رزلٹس کا رکنا، جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ رزلٹ روک دیے گئے، وہی تاریخ دہرائی گئی۔ اور پھر وزراء کی فوج ظفر موج جو وہاں پہ موجود تھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس قانون، آئین یا ضابطے کے تحت وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر پھر رہے تھے، انہیں کس نے اجازت دی تھی یہاں پہ؟ پھر بار بار آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے نوٹس دیے جانے کے باوجود جو شہد والی سرکار ہیں، وہ وزیر کشمیر، وہ موصوف وہاں سے نہیں نکلے، انہیں پیسے بانٹتے ہوئے بھی دکھایا گیا، انہیں ہر ہوچا اتکنڈا اور جو غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک بڑی انہوں نے آرگنائزڈ آندھی وہاں پہ کی ہے، جس کو رات کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بالکل مسترد کر دیے ان نتائج کو، اور انشاءاللہ انہوں نے جس طرح فرمایا کہ پارٹیز پہ اگلا لائے عمل اختیار کرے گی، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے۔ سر جو آپ کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے؟ جی ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں ان کے ووٹرز نے الیکٹ کیے، انہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ کا احتجاج اسمبلی کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا؟ دونوں جگہ پہ ہوگا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر بھی ہوگا۔ اب رات کو ہمارے سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کو ہرانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن آفرین ہے ان کے لوگوں کے، وہ کھڑے ہوئے اور جس طرح وہ الیکشن جیتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پنڈی کی سیٹ پہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہ جیتی ہوئی سیٹ ایک ایسے بندے کو دلوا دی گئی سرکاری مشینری کا استعمال کر کے، اور کوئی بھی نہیں۔ سر جو اپنا احمد رضا قادری صاحب تھے، جن کو آپ سپورٹ کر رہے تھے، انہیں تو آپ نے کامیاب کروا دیا یہاں سے۔ دیکھیں جی، احمد رضا صاحب کی کامیابی میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو پارٹی ورکرز نے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بڑا فوکس کیا تھا ان تمام سیٹوں پہ۔ پھر پنڈی کے ہماری جو قیادت تھی اس نے، اس طرح مری میں ہمارے ایک پارٹی کے کارکنوں نے بڑے ہر چیز کو ٹھکرایا، اور میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنی مری کی مسلم لیگ کو، سٹی مسلم لیگ کو، اپنے تمام ونگز کو، اپنے جوانوں کو، دوستوں کو، جنہوں نے وہاں پہ کل بھرپور ڈیوٹی دی، اور کسی قسم کی کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی حرکت کرنے کی کسی کو جرت بھی نہ ہو سکی، اور یہ انہیں بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا۔ جی سر 70 سال سے جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا سر؟ کب تک ان پہ؟ دیکھیں جی، ہمارا تو یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہماری پارٹی کا بھی یہی نعرہ ہے اور ہر پاکستانی کا یہ نعرہ ہے، کیونکہ پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا تھا، لیکن کٹ پتلی وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں ریفرینڈم کراؤں گا، اور انہیں اختیار ہو گئے جدھر مرضی جائیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کشمیریوں کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ وہی صاحب ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے، اور جنہوں نے ٹویٹ بھی کیے، جنہوں نے مبارکباد کے میسیج بھی دیے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مودی کا الیکشن جیتنا کشمیریوں کے لیے اور اس کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بہتر چیز ہے۔ اس کا آج آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک آپ سے ویلی کا ایک حصہ تو لے لیا، ٹھیک ہے، اور یہ کسی ایسی سازش کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس میں خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں کہیں ہمیں کشمیر سے ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ سر آپ پنجاب کے نائب صدر مسلم لیگ نون کے، پی ڈی ایم کا جو آپ کا اتحاد تھا اپنا پیپل پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم میں، وہ سر ابھی تک وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، ابھی اسمبلی کے اندر تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اتحاد قائم ہے۔ باہر کا جہاں تک تعلق ہے،
اس کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے کہ جب آپ ایک اطاعت بناتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتی ہیں. آپ نے اگر اس اطاعت کے اندر رہنا ہے تو اس کی جو ذمہ داری جن صاحبان کے ساتھ سونپی گئی ہے اس کا جو لائے عمل بنائیں, ایک پالیسی دیں, تو اس پہ پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو یہ بھی لیڈرشپ بیٹھے گی اور انشاءاللہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, بہتر ہوگا. جو پی ڈی ایم کا اعلانیہ تھا وہ اس پہ ابھی تک قائم ہے؟ اگر ضرورت پڑی تو استعفے دیں گے, اسمبلی سے باہر بھی احتجاج کریں گے. دیکھیں جی, احتجاج تو مؤخر کیا گیا ہے. ایک تو کشمیر الیکشن تھا, پھر آگے محرم آنے والا ہے, تو اس وجہ سے احتجاج مؤخر کیا گیا ہے. احتجاج کا کوئی بھی پلان ابھی ختم بالکل نہیں کیا گیا. اس دن بھی پارٹی کی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی تیاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالی محرم کے بعد بھرپور ایک احتجاجی مہم حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ سٹارٹ کریں. سر باقی تو سیاسی پارٹیاں اور جماعت صاحب آپ کی پی ڈی ایم کا حصہ بنی ہے, لیکن جماعت اسلامی نہیں حصہ بنی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کی اپنی پالیسی ہے, ان کا اپنا, کہ پھر وہ عمران خان کے اتحادی بھی رہے ہیں بہت عرصہ, تو شاید بہت ساری وجوہات ہوں گی جس وجہ سے وہ اپنی سولو فلائٹ پہ ہیں. تو ان کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ جو بہتر سمجھتے ہیں کریں, لیکن اگر پاکستان کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں, اور تاکہ اس وسطیت کی, اس جھوٹ کی, اس جعلی حکومت کا خاتمہ. سر ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں اکثر آپ کے ورکر بھی پوچھتے ہیں, آپ کے مخالفین بھی پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے یا نہیں. میاں صاحب کا جب علاج ختم ہوگا میاں صاحب پاکستانی ہیں. آئیں گے پاکستان؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص امریکہ کی اور آفر ٹھکرا کے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں دھماکے کر سکتا ہے, جو ہر پریشر کو رد کر کے چائنا کے لیے پاکستان کے راستے کھول سکتا ہے, اس کو پاکستان آنے سے کون روک سکتا ہے؟ پاکستان کی محبت اس شخص کے دل سے کون نکال سکتا ہے؟ سر جو کمر توڑ مہنگائی ہے, ملکی معیشت کا جو بیڑا گرک ہوا ہے, سر اگر دوبارہ آپ کو اقتدار میں موقع ملے, اقتدار میں اگر مسلم لیگ نون آ جائے تو کیا ڈیلیور کر پائیں گے آپ دوبارہ؟ دیکھیں بہت مشکل ہے. میں کوئی معیشت پہ اور ان چیزوں پہ مجھے کوئی اتنا زیادہ کہ میں پریڈکٹ کر سکوں, لیکن ہماری پارٹی کے رہنما جو اس چیز سے منسلک ہے, میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو تباہی انہوں نے کر دی ہے نا, اسے نکالنے میں کم از کم 2 سے 2.5 سال چاہیے پاکستان. سر مری کے اندر آپ پی پی سی کے اندر آپ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ دیکھیں جی, ابھی بلدیاتی الیکشن کا اعلان تو ہوا نہیں ہے, لیکن الیکشن جب بھی ہوئے تو انشاءاللہ فیصلے لوگوں کی مرضی سے ہی ہوں گے, جس طرح پہلے پی ایم ایل این نے کیا تھا. پی ایم ایل این نے بلدیاتی انتخابات میں ہر یونین کونسل میں کمیٹیز بنائی تھی پچھلی بار, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کون ہوں گے. تو ابھی شاہد صاحب کیونکہ مصروف تھے زیادہ کشمیر الیکشن میں, تو انشاءاللہ جیسے ہی فارغ ہوں گے اور جب وہ وقت آئے گا تو بیٹھ کے دیکھ لیا جائے. سر مسلم لیگ نون پی پی 6 اور NS-57 کے اندر ایک پلیٹ فارم پہ؟ بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ میں کبھی بھی کسی لیول پہ بھی کوئی دراڑ آپ کو نظر نہیں آئے گی. سر پی پی 6 کے اندر اور NS-57 کے اندر موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کون سی پالیسی کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک مجھے بتائیں جو انہوں نے دی ہے اس علاقے. وہ کہہ رہے ہیں سر ہم نے 1000 سے زیادہ منصوبے لگائے ہیں. سر صداقت بھائی صاحب نے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا بلکہ. اچھا, ان سے پوچھ لیں کون سی والی. میں آپ کو آصف بتاؤں, آپ ابھی جائیں گے نا مری تو جاتے ہوئے دیکھ لیجئے گا سالگرام سے جو دلیا روڈ تھی اس پہ انہوں نے ریپیئر کے پیسے دیے اور پورا تختی ایک رنگ کی, اور جناب منصوبہ اور اپنا نام. بروری سے جو روڈ جاتی ہے ایکسپریس وے پہ 11.5 کروڑ روپے کی لاگت سے وہ مسلم لیگ نون نے تعمیر کی تھی, اس پہ 67 لاکھ روپے یا کچھ انہوں نے دیے, اس پہ تختی لگا دیجیے منصوبہ یہاں سے موٹر وے تک کا. تو ان کا جیسا جعلی مینڈیٹ ہے اور ویسے ہی جعلی منصوبے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں ان کا پول کھل جائے گا. سر کوثار یونیورسٹی میں حافظ عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی کردار ہے. دیکھیں کوثار یونیورسٹی اس وقت اپروول جو اس کی تھی وہ ہو چکی تھی, پھر اسمبلی میں اس کا بل جانا تھا, اور پھر تو کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا تھا. پھر کوثار یونیورسٹی کا دیکھیں یہ ٹکڑوں میں کہیں پہ بھی کھولی جا سکتی تھی کہ جی ایک کیمپس ریسورس سینٹر میں. اب وہ تحقیقاتی ایک ادارہ بنایا گیا تھا سہولت کہ جو ہمارے ریسرچسٹ ہیں وہ آئیں آ کے ریسرچز کریں اپنی یہاں پہ ڈفرینٹ اس پہ, اور وہ رہے. پہلے 2 سال انہوں نے اس کو ریسٹ ہاؤس بنائی رکھا,
وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ بھی اس میں سے پیسے کھاتے رہے، اور جو لاہور سے مہمان آتے رہے سرکاری، وہ وہاں پہ ایک عشرت قدح انہوں نے کھولی رکھا، اس میں سے انہوں نے کچھ بھی ارن نہیں کیا۔ اب اسے بنا دیا یونیورسٹی کی۔ آپ کو پتہ ہے کیمپس کہاں کہاں پہ ہے؟ بوائز کالج، گرلز کالج، کامرس کالج، مطلب بوائز کالج ہے چیکا گلی پہ، گرلز کالج ہے مال روڈ پہ، کلڈانا روڈ پہ ہے نیچے۔ اس طرح مطلب کیوں یہ جعلی سازیاں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم بروری میں بنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جگہ خان صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے اپنی کوئی اب جدی آئی ڈونٹ نو اسے ویکیو پراپرٹی میں ان کا کس طرح حصہ بنتا ہے، اور وہ انہوں نے لے لی، اور میں نے منع کر دیا کہ اس طرف نہیں مڑنا۔ 88 کنال کا جو رقبہ تھا جی وہ نہیں مڑے، اور یونیورسٹی ٹکڑوں میں بنا دی۔ یہ وہاں پہ بننی چاہیے تھی بروری میں، پورا کیمپس بن جاتا، ہاسٹلس بن جاتے ایک جگہ پہ۔ یہ 10 جگہ پہ ٹکڑوں میں اسے بنا کے کیا ابھی کالجوں کا ضم کیا انہوں نے بھی۔ جی، اور آپ دیکھیں نا، آپ ختم کر رہے ہیں بی ایس سی، ایم اے، وہاں پہ آپ لائک BBA BSc آنرز، اور وہ ان کی فیسز کا اندازہ ہے آپ کو؟ ہمارے بہت سارے دیہی علاقے کے بچے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے، وہ شاید وہ فیسز افورڈ ہی نہ کر سکے۔ سر آپ نے وہ ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا مری میں 200 بیڈ کا ہاسپٹل۔ جی وہ ان سے پوچھے نا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1000 منصوبہ کیا ہے، کیا ان 1000 میں سے ایک وہ بھی ہے اس کی تکمیل کا کوئی چانس، یا اسے بند کر دیا گیا؟ کیونکہ آپ کے سامنے کام جاری تھا اس پہ، اور انتخابات کے بعد مجھے نہیں لگتا، ایون آپ ان کے جھوٹ کی انتہا دیکھیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی تمام رینوویشن بلڈنگز کی مشینری آئی تھی، اور وہ جناب یہ ہم نے کی ہے۔ جھوٹ کا ہم جواب نہیں دینا چاہتے، وہ عوام دیں گے۔ عوام دیکھ رہے تھے مری میں کون بنا رہا تھا، کون تعمیرات کر رہا تھا۔ کوٹلی ستیا کی مین روڈ کا آپ حال دیکھ لیں، جو کوٹلی سے کلیاڑی روڈ جاتی ہے، کوٹی کلیاڑی کو آپ دیکھ لیں۔ آپ سیلا سیدہ سے جو کوٹلی روڈ آ رہی تھی، اس پہ انہوں نے ان کی کیا پروگریس ہے مجھے بتا دیں۔ سر مسلم لیگ نون PP6 سے مری سے اپنا کھویا مقام حاصل کر پائے گی؟ الحمدللہ آپ مجھے دیکھ لیں کہ دنیا کے ہر لالچ اور پریشر کے باوجود کسی لیول پہ ڈیفیکشنز کچھ بھی نہیں۔ کل آپ نے مری کا نتیجہ غور سے دیکھا ہے جی کیا آئے؟ جی سر دیکھا ہے۔ PTI کون سے نمبر پہ آئی ہے؟ PTI میں چوتھے نمبر پہ تھی یا تیسرے نمبر پہ؟ جی چوتھے نمبر۔ چوتھے پہ۔ تو یہ انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہ چوتھے سے بھی اگر کوئی نیچے نمبر ہو اس پہ جائیں گے۔ ہر بار جعلی چوری کے مینڈیٹ پہ اپنی اولادوں کو اور ان کے سرکاری اثر و رسوخ کو استعمال کر کے تو آپ ان منصبوں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ سر مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب جو آپ کے حقیقی بھائی تھے، میاں نواز شریف کے ہم سفر ہم مشن ساتھی تھے، سر ان کی وہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ مری کی عوام جو سیاسی طور پہ یتیم ہو گئی ہے، کیا ان کی وہ جو ان کے فوت ہونے کے بعد جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے گی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس اسٹیچر کے اور اس طرح کا عوامی درد اور عوام کے لیے سٹینڈ لینے والی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں سیاست۔ لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خانوادے کو، ہمارے گھر کو انہی کے نقش قدم پر کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت والا پیدا کرے۔ سر اشفاق سرور صاحب کے منشور کو آگے لے کے چلیں گے آپ؟ ظاہر ہے میرے بڑے بھائی والد پہ جا کے علاوہ وہ ہمارے سیاسی قائد، ہمارے سیاسی مینٹور کہہ لیں، جو کہہ لیں، وہ راجہ اشفاق سرور صاحب تھے۔ ہم نے 32 سال انہی کے ساتھ، 33 سال بلکہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ سیاست کی ہے بیٹھ کے۔ سیاسی ورکر بن کے آپ ان کے ساتھ؟ میں ہمیشہ، مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے غیور شخص کا ورکر رہا ہوں جس نے ہمیشہ پریشرز میں بھی اپنی قیادت کا، اپنی پارٹی کا علم بلند رکھا۔ سر راجہ اشفاق سرور صاحب نے کوئی بہت ہی مشکل وقت میں آپ نے جب ان کو دیکھا ہوگا تو کیا کبھی کسی مشکل وقت میں جب ان کا سامنے آیا گھبرائیں کبھی وہ؟ نہیں، اس شخص میں 2 چیزیں جو اس کی شخص کی کامیابی تھی کا راز، ایک خوف خدا اور دوسرا توکل اللہ تعالیٰ پہ۔ سر بہت سارے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگ سامنے آ کے ابھی کہتے ہیں ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد کہ لوگوں سے جو تعاون کیا کرتے تھے، بہت سارے ایسے ہم نے مریض دیکھے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنا علاج۔ اس چیز کو نہ یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ تھا، وہ اس کام میں بہت شیر آدمی تھے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت ساری چیزوں کا میں شاید اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت بڑا دل اور لوگوں کے لیے دھڑکنے والا اور ان کا درد سمجھنے والا دل عطا کیا تھا۔ سر پہلی مرتبہ سیاست میں انہوں نے کب حصہ لیا تھا؟ 1987 میں
سر رجگان اور گوڑا گلی کا کردار کو سار کے حوالے سے کچھ سر بتا دیں اور ہمارے ناظرین کو۔ اللہ کا فضل ہے جی، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہے، آپ تمام ادوار۔ ہم لوگوں نے کبھی اقتدار کو اپنی ذاتی نمود، اپنی ذاتی نمائش اور یا اپنی آپ کہہ لیں کہ گروتھ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب بھی ڈیولپمنٹ ہمارے علاقے کی بہتری، ہمارے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہماری سیاست کا ایک منشور رہا ہے، اور یہی احساس تحفظ آپ کے لوگوں کا کہ کسی سرکاری یا کسی بااثر شخص میں یہ جرأت نہ ہو کہ آپ کے لوگوں کا استحصال کر سکے، وہ یہ سیاست کا ہماری کا ایک منشور یا اصول یا محور رہا ہے، اور یہی تربیت راجہ صاحب نے ہماری کی ہے۔ سر ماشاءاللہ آپ کی والدہ محترمہ بھی حیات ہیں، تو راجہ صاحب بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے اپنی والدہ کی، تو وہ تو بہت غمگین ہے ان کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد دنیا سے۔ سر اس والے سے کچھ کہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے لیے بہت بڑا مشکل وقت تھا، ہر شخص کے لیے ان کا اور ایک بہتی ندی ہوتی ہے کہ آپ سے بڑے جاتے ہیں، دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی والدین ہو اس دنیا میں، ان خاص کر کے والدہ، کوئی بھی والدین میں سے والد ہوں یا والدہ ہوں، والدہ تو خیر، اور پھر جو ہماری والدہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے۔ ان جیسی شفیق ہستی، پیار کرنے والی، جوڑنے والی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یقیناً کسی بھی والدین میں سے کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کو تہ خاک بھیجنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ سر میں نے دیکھا بھی ہے، وہ جب ہاسپٹل میں تھی وہ پورا رات کھڑے ہو کے پاس قرآن پاک پڑھی تھی، ابھی وہ ماشاءاللہ بہتر ہیں، صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اور ابھی بھی ان کا زیادہ تر وقت بس دعاؤں اللہ رب تعالیٰ سے التجاؤں میں گزرتا ہے۔ سر اللہ پاک آپ کے والدہ کا سایہ آپ کے سر اوپر قائم و دائم رکھے۔ سر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، اور خاص کر کے اپنے ورکر کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں سے کہ ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں۔ پچھلے 30-35 سال ہم ایک کشتی میں سوار رہے، ہم سفر رہے، اور ان لوگوں نے بڑے نامساعد حالات میں، خواہ وہ سیاسی مخالفین کے حوالے سے دوسری حکومتیں تھیں، خواہ وہ مارشل لاز تھے، یا وہ کوئی بھی جبر اور استبداد کا دور تھا، ان لوگوں نے اپنی قیادت، اپنی پارٹی کا پرچم اٹھائے رکھا اور اس کے ساتھ ایک غیر متزلزل وابستگی کا اظہار کیا۔ تو میں گزارش یہی کروں گا کہ اپنے اتحاد کو قائم رکھیں، انشاءاللہ اپنے صبر کو قائم رکھیں۔ یہ سیاہ دور عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی خوشحالی کا وہ اچھا دور واپس لانے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے مہمان تھے نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب راجہ عتیق سرور صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔